امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبانا بالکل بھی مت بھولیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ نمبر 8، لائف لائن۔ نیفس ایک بچے کی طرح کی دلہن تھی جسے ایک تاجر کو بیچ دیا گیا تھا۔ اپنے شوہر کے ہاتھوں پکڑی گئی۔ وہ اپنے بیٹے کے ساتھ تشدد کا نشانہ بنائی جاتی ہے۔ وہ اپنے شوہر وداد سے فرار ہونے میں ناکام رہی اور ہر کوشش کا نتیجہ منفی نکلا۔ نیفس نے اپنے بیٹے کو وداد کی ہر پٹائی کی وضاحت کرنے کے لیے جدوجہد کی اور اسے یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ یہ صرف ایک کھیل ہے۔ نیفس کا بھائی جو اس کا اکلوتا رشتہ دار تھا اسے بچاتے ہوئے مر گیا تھا۔ بلیک سی کے علاقے سے تعلق رکھنے والا ایک تاجر مصطفیٰ وداد کے ساتھ نئے معاہدے کرنے کے لیے استنبول جاتا ہے اور وہ اپنے خاندان کو اپنے ساتھ لاتا ہے۔ مصطفیٰ اور اس کا خاندان وداد کے گھر میں رہتا ہے اور مصطفیٰ کے چھوٹے بھائی طاہر نے دیکھا کہ نفس گھریلو تشدد سے متاثر ہے۔ بدقسمتی سے طاہر نفس کی مدد کے لیے کچھ نہیں کر سکتا، تاہم نیفس نے اس شام کو گھر سے فرار ہونے کے لیے دوبارہ منصوبہ بنایا ہے اور وہ اپنے بیٹے کے ساتھ طاہر کی وین میں چھپ جاتی ہے۔ نمبر 7، بریو اینڈ بیوٹیفل۔ جیسور اپنے والد کی موت کا بدلہ لینے کے لیے ایک وسیع منصوبے کے ساتھ اپنے والد کے گاؤں واپس آتا ہے۔ صرف ایک چیز جس کے لیے اس نے منصوبہ بندی نہیں کی تھی وہ ہے سوہان، اس شخص کی بیٹی جس کے بارے میں اسے یقین ہے کہ وہ اس کے والد کے قتل کا ذمہ دار ہے۔ نمبر 6، وونڈڈ لو۔ وونڈڈ لو اپنے وقت کے سب سے المناک ہیروز میں سے ایک کی کہانی ہے۔ ایک ہیرو جسے اپنے خاندان کی بربادی کا سامنا کرنے کی مذمت کرنا پڑی جبکہ وہ روکنے کے لیے کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ ایک عورت جو اپنے خاندان اور اس کی دبی ہوئی عورت کے درمیان انتخاب کرنے کے لیے برباد ہے۔ ایک قوم کے دوبارہ جنم لینے کی کہانی۔ نمبر 5، لو ٹریپ۔ خوبصورت اور ویمنائزر کیرم ییتر فیملی کا بیٹا ہے جس کا استنبول میں ٹیکسٹائل کا قدیم ترین کاروبار ہے۔ اپنے تخلیقی ذہن کے ساتھ اس نے اپنی فیملی کمپنی کو ایک سٹارٹ اپ کے ساتھ سیکٹر کا لیڈر بنایا کیونکہ وہ ختم ہونے والی تھی۔ وہ اسے پورا کرتا ہے لیکن وہ اب بھی اپنے والد کی نظر میں ایک مناسب آدمی نہیں ہے کیونکہ کیرم اپنی پوری زندگی شراب نوشی، کھانے پینے، سفر کرنے اور جتنی لڑکیوں کے ساتھ گھوم سکتا ہے گزارتا ہے۔ کیرم کی فیکٹری میں کام کرنے والی عائشہ دوسری طرف ذہین، خوبصورت اور بڑے دل والی لڑکی ہے جو اپنے 2 بھائیوں کے زیر کنٹرول بورنگ، خوشی سے خالی زندگی گزار رہی ہے۔ ان میں سے ایک ظالم ہے جبکہ دوسرا بے کار ہے۔ اس طرح اس کی واحد امید اپنے بوائے فرینڈ برک سے شادی کر کے اس مشکل زندگی کو پیچھے چھوڑنا ہے، تاہم اس کے بھائی چاہتے ہیں کہ اس کی شادی محلے کے امیر لڑکے صابری سے ہو۔ عائشہ نے برک سے کہا کہ انہیں ایک ہی وقت میں شادی کرنی ہوگی۔ اس کے بارے میں جاننے کے بعد برک غائب ہو جاتا ہے۔ نمبر 4، واٹ از فاطمہ گل's فالٹ۔ واٹ از فاطمہ گل's فالٹ ناول پر مبنی ایک کہانی ہے۔ یہ سیریز فاطمہ گل اور کیرم کے گرد گھومتی ہے جو مرکزی کردار ہیں۔ فاطمہ گل جو کہ ایک چھوٹے سے شہر کی لڑکی ہے، ایک رات شراب اور منشیات کے نشے میں 3 لڑکوں نے اسے زیادتی کا نشانہ بنایا۔ کیرم جو اردوان، سیلم اور ورال کا دوست ہے وہ بھی اس واقعے کے دوران موجود تھا۔ کیرم نے اس میں کوئی حصہ نہیں لیا لیکن وہ پچھتاوا محسوس کر رہا ہے کیونکہ وہ اس واقعے کے وقت موجود تھا۔ بعد ازاں وکیل چچا اور امیر لڑکوں کے والدین فاطمہ گل پر دباؤ ڈالتے ہیں کہ وہ کیرم سے شادی کر لے۔ اس کے بھابھی کو رشوت دے کر فاطمہ گل کے پاس مصطفیٰ کی مالی اعانت ہے جو فاطمہ گل اور کیرم سے انتقام لینے کے بعد ہے۔ اسے یہ جوڑا اپنا اسبائی شہر چھوڑ کر استنبول آ جاتا ہے۔ کہانی اس وقت مزید گھومتی ہے جب کیرم کو فاطمہ گل سے محبت ہو جاتی ہے اور وہ اپنی عصمت دری کرنے والوں کے خلاف جنگ میں اس کا ساتھ دیتی ہے۔ نمبر 3، دی پرومس۔ ریحان ایک دیسی لڑکی شائستہ، مہربان اور خیال رکھنے والی ہے جو اپنے پرانے خاندانی دوست حکمت کے بیٹے سے شادی کرنے کا وعدہ کرتی ہے۔ جب اس نے حتمی تشخیص کا انکشاف کیا ہے، حکمت کو اس بات کی فکر ہے کہ اگر اس کے غیر سنجیدہ بیٹے اور لالچی بیوی کو چھوڑ دیا جائے تو اس کے خاندان کا کیا بنے گا۔
جس کی واحد امید استنبول کے اعلیٰ معاشرے میں اپنا مقام قائم کرنا ہے۔ امیر زیر بحث بیٹا ہے، ایک باغی جو خاندانی کاروبار میں کام کرنے کے بجائے خطرات مول لینے اور اپنے والد کی محنت سے کمائی گئی رقم کو لوٹنے کو ترجیح دیتا ہے۔ وہ شادی پر راضی ہوتا ہے، لیکن اپنے وعدے کے ساتھ وہ ریحان کی زندگی کو اس قدر تنگ بنا دے گا کہ وہ اس سے طلاق لے گی۔ نمبر 2، دی فینکس۔ خوبصورت زمرد اس طاقتور اور متحرک ڈرامے میں امیر دمیر خان خاندان کے حسد اور دھوکہ دہی کے درمیان محبت تلاش کرنے کی کوشش کرتی ہے، جو قتل، انتقام اور جذبے سے لرزتی ہوئی حویلی میں قائم ہے۔ خوبصورت زمرد طاقتور دمیر خان خاندان کے لیے کام کر کے اپنے بیمار والد، اپنی ماں اور 2 بہنوں کی دیکھ بھال کا بوجھ اٹھاتی ہے۔ خوشی کی تلاش میں اسے دمیر خان کی دنیا کی فریبوں، دھوکہ دہی اور رازوں کے ذریعے راستہ تلاش کرنا ہوگا، کیونکہ وہ محبت کی طرف راستہ تلاش کرتی ہے۔ عادل دمیر خان کو زمرد سے پیار ہے، لیکن وہ اسے ایک بڑے بھائی کی طرح دیکھتی ہے اور خفیہ طور پر اس کے بھتیجے سرحد کے ساتھ تعلقات میں ہے۔ زمرد اور سرحد اس کی فوجی سروس کے بعد شادی کرنے کا ارادہ کر رہے ہیں، تاہم اس کی دنیا اس وقت ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتی ہے جب اسے معلوم ہوتا ہے کہ وہ ڈیوٹی پر مارا گیا ہے۔ نمبر 1، ہرجائی۔ ریحان سعد دولو خاندان کی پوتی ہے، جو مدیود کے مضبوط ترین خاندانوں میں سے ایک ہے۔ اگرچہ اس کے والد ہزار اور اس کے چچا جہان عظیم خاندان کی اہم شخصیات ہیں، لیکن اصل رہنما اس کا دادا ناسو ہے۔ ناسو ریحان کے ساتھ بدسلوکی کرتا رہتا ہے، وہ ہمیشہ اس کے کزن ییرن کا زیادہ خیال رکھتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ریحان ان کی بائیولوجیکل پوتی نہیں ہے۔ اس حقیقت سے ناواقف ہونے کی وجہ سے ریحان سوار ہو جاتی ہے، اور جب میران کی گاڑی قریب آتی ہے تو گھوڑا ڈر جاتا ہے اور ریحان نیچے گر جاتی ہے۔ میران کو ریحان سے محبت ہو جاتی ہے اور وہ اس سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ یہ خبر ییرن کو ریحان سے بدلہ لینے کے قابل بناتی ہے، جب سے وہ ییرن کے پیارے کو چھین لیتی ہے۔ شادی کے بعد میران اور ریحان اپنی نئی زندگی شروع کرنے کے لیے اپنی حویلی جاتے ہیں، تاہم میران پہلی رات ریحان کے ساتھ گزارنے کے بعد رشتہ ختم کر دیتا ہے۔ اس کے پیچھے وجہ یہ ہے کہ ریحان کے والد نے کئی سال پہلے میران کی ماں اور باپ کو قتل کر دیا تھا، اس لیے میران کی موت کا بدلہ لینے کے لیے اس کی دادی نے پرورش کی۔ وقت گزرنے کے ساتھ راز کھلیں گے، جبکہ ریحان اور میران تمام رکاوٹوں کے باوجود اپنی محبت کو سراہنے کی کوشش کریں گے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی مت بھولیں۔ شکریہ۔